محترم ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، تو آج کی ہمارے بینک دولت پاکستان نے آج مانیٹری پالیسی جو ہے اس کا اعلان کیا، اور اس میں جو شرح سود ہے اس میں 2.5% کمی کی گئی، یعنی 250 بیس پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ اچھا، یوں جو شرح سود ہے وہ 17% سے کہاں آ گئی؟ 15% پر آ گئی، یعنی اب 15% ہمارا جو ہے وہ شرح سود ہوگا۔ اور یہ جو کمی ہے یہ مسلسل چوتھی بار آ رہی ہے، یہ کے بعد دیگرے کمی ہی ہوئی ہے، شرح سود بڑھا نہیں ہے ہمارا۔ شرح سود ہماری 22% تھی اور 6 ماہ کے اندر 15% پر آ گئی، یعنی 7% ہماری جو ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اس کا اطلاق آج یعنی 5 نومبر سے ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق چونکہ ہمارا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر وافر مقدار میں ہیں، اس کے علاوہ کہنا ہے ان کا کہ جی جو مہنگائی ہے وہ بھی کنٹرول میں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ جو ہے بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے۔ اسٹیٹ بینک نے تو 2.5% کم کیا، جبکہ جو ہماری تاجر برادری ہے وہ 3.5% سے 5% کمی کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور پھر میرا خیال ہے کہ اب جو نیکسٹ آئے گی اس میں مزید یہ نیچے آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے جو سیونگز کے لوگ ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے لیے یہ جب اکانومی ہماری اچھی ہو رہی ہے تو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، جب ملک کے لیے اچھا ہے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور میں کہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پیسہ دیا اور بس ہمیں پیسہ آتا رہے، تو میں ان لوگوں کو جن کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ بزنس کر سکتے ہیں تو ان کا مشورہ یہی ہے کہ وہ کسی بزنس میں لگائیں تو بہت اچھا ہے، اس میں آپ کو منافع بھی زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی سردردی ہے نا کہ جی ہاں جی منافع کم ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ اب چونکہ شرح سود اتنی نیچے آ گئی ہے تو اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیشنل سیونگز کی نسبت جو کمرشل بینکس ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ منافع دے رہے ہیں۔ اب جو ہے ان کا پتہ لگے گا کہ اب ان کا ریٹ کتنا نیچے آتا ہے، ان کا ریٹ بھی اچھا خاصا نیچے آ جائے گا۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کمرشل بینکس میں کہ جو آپ ٹرم ڈپازٹ میں رکھتے ہیں، جو آپ نے معاہدہ کیا ان سے کہ جی ہم نے اتنے عرصے کے لیے رکھا ہے، اتنے عرصے بعد نکالیں گے، اس میں آپ کا جو پرافٹ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھیں انسان ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر آپ پیسے نکلواتے ہیں درمیان میں تو پھر وہ اچھی خاصی ڈیڈکشن کرتی ہیں، جبکہ قومی بچت میں تو ہے ہی کچھ نہیں، ڈیڈکشن نہیں ہے۔ کچھ اسکیمز میں زکوٰۃ ہے اور اکثر لوگ اس کا ڈکلیریشن دے دیتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم زکوٰۃ سے گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اسکیم ہے جس میں سروس چارجز ہیں وہ بھی بہت نامینل، بہت معمولی ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم وقت سے پہلے بھی نکلوائیں تو ہم پر کوئی اس کا بوجھ پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور کہوں کہ جو بھی لوگ انویسٹمنٹ اپنی کرتے ہیں کہیں، تو جب جاتے ہیں نا آپ وہاں پر، تو آپ ان سے، اس انسٹیٹیوشن سے یہ پوچھیں کہ اگر ہم پیسے نکلوائیں تو ہماری کٹوتی کتنی ہوگی، سب سے پہلا یہ سوال کریں، کیونکہ بعد میں جب پیسے نکلواتے ہیں اس وقت جو کٹوتی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ سوال پہلے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی سے ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم ذہنی سکون میں رہیں گے، کیونکہ ہم مینٹلی طور پہ تیار ہوں گے، تو لہٰذا اپنی انویسٹمنٹ بڑی سوچ سمجھ کے کریں۔ آج کے لیے بس اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔